آیات مبارکہ میں نکات کی طرف دیکھتے ہیں. وخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جو زینت سے نکلا تھا تو زینت منع نہیں ہوتی، کیونکہ قارون کا اس زینت سے مقصود تکبر تھا. اس کا اس زینت کے اظہار سے مقصود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی برتری جتانا تھا. جیسا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے اپنی ٹھاٹ باٹ لے کر تقابل کیا تھا کہ موسیٰ میرے پاس تو یہ ٹھاٹ باٹ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں، اور میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوں. جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اور پھر دونوں دعا کرتے ہیں. یہ بھی ایک سبب بعض رات نے بیان کیا، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور سندن حافظ ابن جسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس نے سرکش ایک عورت کو اس طرح سے پیسے دے کر تہمت لگائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ سر عام مجمع کے اندر اس قسم کا جھوٹا الزام لگا دینا، اور وہ بھی اتنے بڑے رسول کے اوپر، یہ بہت بڑی جرت اور کفر کی بات تھی. تو اس کی زینت جو تھی اس کا مقصد تکبر، دکھلاوا تھا، اس لیے اس کی زینت پہ اس کی پکڑ ہوئی. چنانچہ ہر وہ زینت جس کا مقصد دکھلاوا، جس کا مقصد شوبازی، جس کا مقصد دوسروں کے اوپر شو ڈالنا، تو وہ باعث پکڑ قیامت کے دن بن جائے گی. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو بڑے شوق سے آپ اللہ کی حلال کردہ زینت کو اختیار کریں. اللہ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے، آپ مہنگی گھڑی خریدنا چاہتے ہیں، مہنگا موبائل خریدنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اس کا اچھا مقصد ہے یا کوئی اچھا مقصد نہیں بھی ہے، آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے اور آپ صرف اس پسند کی خاطر کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، جائز ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر لینے سے مقصود شو مارنا ہے، موبائل یوں اچھا میرے پاس فلاں ماڈل کا فلاں برانڈ ہے، آئی فون پرو میکس ہے، پتہ نہیں کون سا چل رہا ہے ماڈل میں تو یاد نہیں، ہاں، تو وہ شو مارنا مقصد ہے، تو یہ قیامت کے دن باعث پکڑ بنے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا شاد مبارکہ ہے، جس نے دوسروں کو دکھلانے کے لیے لباس پہنا تو قیامت کے دن اللہ سے ذلت کا لباس پہنائیں گے. خاتون دوسروں کو شو مارنے کے لیے، دوسری خواتین کو اپنا ایک امیج بنانے کے لیے اچھا لباس پہن رہی ہے، تو یہ وہی زینت ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کو اوپر شو مارنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار صرف مقصد ہونا چاہیے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے کسی کو اگر نعمت دی ہے تو وہ، اور خواتین کے لیے تو بڑا اچھا ہے، اپنے شوہر کی نیت کریں کہ زینت اختیار کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے. غیر شادی شدہ خواتین ہیں تو اپنے محارم کے لیے نیت کر سکتی ہیں، دیگر خواتین کے اوپر شو بازی کی نیت نہ کریں. اور یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ اچھا میں تو ایسا ایسا لباس پہن کے فلاں فنکشن میں جاؤں گی کہ اگلی جو ہے وہ سڑ کے رہ جائے. جب مقصد اگلے کو سڑانا اور جلانا ہو تو یہ تو مذموم ہے. تو وہی ہے کہ دوسرے کو دکھلانے کے لیے گھڑی برانڈڈ پہنی ہوئی ہے، اب ہاتھ یوں کر کے نہ دکھا رہے، پرس برانڈڈ ہے تو بار بار یوں کر کے دکھا رہے ہیں کہ اچھا یہ پرس میں برانڈ کا ہے، اگلی نظر نہیں پڑ رہی، تو یہ سب شو بازی ہے. یہ قیامت کے دن باعث پکڑ والی شو بازی ہے. یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے. زینت منع نہیں ہے، صحیح نیت کے ساتھ زینت کو اختیار کریں. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے کباڑا کیا زیادہ. سوشل میڈیا جو کام کر رہے ہیں جی فیس بک پہ لگا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں جی اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. بھائی کیا مقصد ہے لگانے کا اسٹیٹس پہ؟ آپ انڈا کھا رہے ہیں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، میں نے انڈا کھایا، کیا بےہودہ چیز ہے کہ دوسروں کو بتا رہے ہیں میں انڈا کھا رہا ہوں. لا قوت الا باللہ. اچھا میں فلاں جگہ پہ اچھا کھانا کھا رہا ہوں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. کا مقصد مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کیا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا کھانا اگر کہیں کھایا ہے، کہیں ڈنر پہ آپ اچھے تھے، تو اب آپ تصویر لگا کے دوسروں کو اسٹیٹس پہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچیں نا تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے، ہاں نیوٹرل ہو کے سوچیں کیوں لگا رہے ہیں.
سوائے اپنی شوبازی کو کچھ نہیں ہے. ہاں بس وہی ہے نا, شوبازی ہے نا, اور کیا ہے, اسی شوبازی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اپنے شو مارنے کے لیے, نیچے دکھانے کے لیے نا. تو وہی تو ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا تو قیامت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. وہی ہے نا یہ چیز. تو یہ جو سوشل میڈیا سے رہی صحیح کسر نکال دی, پھر سیلفیوں کا عذاب آ گیا. وہ سیلفی ہے ہی پیچھے سارا اس کے اندر شوبازی, کیوں لے رہا ہے سیلفی, یہی شوبازی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے.